لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مختصر حمد و صلات اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ کی توفیق خاص سے آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات تجزیبات کو تلاوت کیا. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد رب لم یزل پاکیزہ عقیدہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ نے کائنات کو بنایا. اللہ نے کائنات میں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، رب نے جتنی بھی مخلوقات بنائی، تمام کو بنانے کا مقصد اور کائنات کو سجانے کا مقصد اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس ہے. حضور علیہ السلام کی خاطر رب نے اس کائنات کو بنایا. جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث قدسی کے کلمات نقل فرمائی ہیں کہ رب لم یزل نے ارشاد فرمایا لولا کلما خلقت الدنیا لولا کلما خلقت الافلاق، یعنی جو کچھ بھی بنایا ہے رب نے خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے لیے بنایا ہے. جب ہر چیز حضور کے لیے بنائی گئی پھر مسلمان پر لازم یہ ہے کہ جس کے لیے کائنات بنی ہے جو اس کائنات میں سے اس کے ساتھ جڑ جائے، کائنات میں سے جو اس کے ساتھ نسبت جوڑ لے، اس کا تعلق جڑ جائے، کائنات میں بسنے والا مومن اس کی تعظیم کرے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ کون ہے، وہ دیکھے گا یہ کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق رشتہ کس کے ساتھ ہے، اس کا پیار اس کی محفل کس کے ساتھ ہے.
اس سبب سے اس کی تعظیم کی جائے گی۔ رب لم یزل نے انہی لوگوں کے متعلق اعلان کیا کہ محمد الرسول اللہ۔ رب نے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی عام کی بات کر رہا ہوں۔ رب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو رسول مانے اور پھر وہ رسول کی کسی نسبت والی شے کے بارے میں ذرہ بھر حقیر خیال بھی کر لے تو اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ جہاں تک کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے استفتاء کیا گیا کہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کے کپڑے پہ گرد نے پناہ لے لی ہے، تو بتائیں کیا اس کو میلا کہنا جائز ہے؟ اب حالانکہ گرد لگ جائے تو عرف عام میں کپڑے کو میلا بولا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضوی میں تعظیم کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے کپڑے کو میلا کہنا کفر ہے، کہ توہین، اس کو میلا بھی نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اتنا سخت حکم علماء اکابرین نے دیا ہے۔ تو رب کائنات نے پہلے حضور کی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ جس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے وہ عام نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور پھر اس کے متعلق ارشاد فرمایا والذین معہ، اب وہ جو رسول کے ساتھ ہیں، وہ جو رسول سے جڑ گئے ہیں، رسول کے ارد گرد ہیں، اب اس میں وضاحت ہو گئی ہے کہ جو بھی رسول کے ساتھ ہیں، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے ہے اور چاہے وہ امت کے اعتبار سے ہے، جس کی نسبت رسول سے ہو گئی اور وہ رسول کے ساتھ جڑ گیا، پھر رب کائنات نے اس کی عادت بیان کی کہ بتایا کہ جو رسول کی صحبت میں ہوگا، جو رسول کی سنگت میں ہوگا، رسول سے درس فیض حاصل کرنے والا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ رب نے اعلان کیا اشداء علی الکفار۔ جس کو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آ گئی اور جو حضور علیہ السلام کے دامن سے لپٹ گیا، اس کا پہلا کردار یہ ہوگا کہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے شدید تر ہوگا۔ کفار سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، کفار کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں جوڑے گا، کفار کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا، کفار کے ساتھ لین دین کے معاملات نہیں رکھے گا، بلکہ کفار کے معاملے میں کیا ہوگا؟ اشداء، شدید ہوگا، سخت ہوگا، اس کو کاٹنے کے لیے جائے گا، مارنے کے لیے جائے گا، اس سے تعلق کے محبت پیدا نہیں کرے گا۔ دوسری علامت رب نے بیان کی رحماء بینہم، اور جس کو رسول کی صحبت میں سر آ گئی، جو رسول کے ساتھ ہو گیا، کفار کے لیے شدید ہوگا، رحماء بینہم، لیکن آپس میں باپ بیٹے کی طرح پیار ہوگا، آپس میں بڑا قریب پیار ہوگا، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے، ایک کو تکلیف ہوگی دوسرا محسوس کرے گا کہ یہ تکلیف مجھے بھی ہے، یعنی آپس میں بھائی چارہ، آپس میں قربت، آپس میں سنگت، آپس میں رشتہ داریاں کی جائیں گی، اور کفار کے لیے شدید تر ہوگا۔ رب کائنات نے آگے علامات بیان کی، وہ نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزے دیں گے، ساری باتیں ہیں۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، یہ کن لوگوں کا کردار ہے؟ یہ کردار ان کا ہوگا کہ جو کفار کے لیے شدید کون ہوں گے، آپس میں نرم کون ہوں گے، بھائی چارہ قائم کرنے والے کون ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ والذین معہ، کفار میں شدید وہ ہوگا، آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے والا وہ بنے گا، والذین معہ، جس کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میسر آ جائے، جس کو حضور علیہ السلام کا قرب مل جائے۔ آج امت کے اندر طرح طرح کی جو بولیاں بولی جا رہی ہیں، آج امت کو گمراہ کرنے کے نئے نئے جو ہیلے تلاش کیے جا رہے ہیں،
میں اپنے امام پہ قربان جاؤں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک جملے کے اندر ساری باتوں کو کلوز کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دریا ایک جملے میں بند کر دیا، میرا امام وہ تھا جس سے سمندر کو ایک قطرے میں بند کر کے رکھ دیا۔ آپ نے کہا کہ ہم جس کی بھی تعظیم کریں، المسلم لکھتے ہیں کہ جس کی بھی تعظیم کریں گے ہمارا تعظیم کا سبب ایک ہوگا کہ نسبت مصطفیٰ میں اثر آئی ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اہل بیت کی تعظیم کریں ہم نسبت دیکھیں گے، ہم اصحاب کی تعظیم کریں ہم نسبت دیکھیں گے کہ نسبت میں اثر آئی ہے کہ نہیں۔ اب امت کے اندر جو فتنہ بویا جا رہا ہے، ان کتابوں کو اٹھا کر اس علم کو اٹھا کے بات کی جا رہی ہے کہ جو علم خود تحقیق کا محتاج ہے، جو علم خود تحقیق کا محتاج ہے، جس علم کی حاجت ہے ابھی کہ اس علم کو پرکھا جائے درست بھی ہے کہ نہیں۔ آج ہسٹری کی چند باتوں کو اٹھا کر، تاریخ کے چند اوراق کو اٹھا کر، آج جو صحابہ اور اہل بیت کے اندر ایک دشمنی قوم کے سامنے رکھی جا رہی ہے، ایک جنگ قوم کے سامنے جو رکھی جا رہی ہے، جناب مجھے بتائیں ہسٹری تو خود محتاج ہے تحقیق کی۔ ہسٹری کو تو ابھی حاجت ہے کہ اس کو پرکھا جائے درست بھی ہے کہ نہیں۔ جو علم تحقیق کا محتاج ہے اس کو بیان کر کے امت میں ایک فتنہ برپا کیا جا رہا ہے، اور جو علم تحقیق سے پاک، جس علم پہ شک آئے ایمان جاتا رہے، جو علم ایمان کی بنیاد سند ہے، جس علم کے لیے رب نے اعلان کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں۔ جب اس علم نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جب وہ علم فیصلہ کر چکا کہ جس علم پہ شک ایمان لے جاتا ہے، اب مجھے بتائیں ایک علم وہ ہے جس پہ شک کرے ایمان چلا جائے، اور ایک علم وہ ہے جو خود تحقیق کا محتاج ہے۔ اب جو علم تحقیق کا محتاج ہے اس کی بات مانی جائے گی، یا جو علم ایمان کی سند ہے اس کی بات مانی جائے گی؟ رب تعالیٰ نے دو شرطیں بیان کی ہیں۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مل گئی اس کی دو علامات ہیں۔ پہلی علامت اشداء علی الکفار، دوسری علامت رحماء بینہم۔ آج کم علم، کم ظرف لوگ جن کے اپنی اصل کی بھی خبر نہیں ہے کہ ہماری اصل ہے کیا، جو آج صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا لینے والے صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہیں۔ برادر اسلام، قرآن کی نص موجود ہے کہ والذین معہ، جو حضور کے گرد راہ ہے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں راہ ہے، اس میں دو علامتیں پائی جائیں گی۔ پہلی علامت یہ ہے اشداء علی الکفار، اور دوسری علامت یہ ہے رحماء بینہم۔ پہلی علامت وہ کافر کے لیے شدید، کافر سے دوستی نہیں کرے گا، کافر سے سنگت نہیں کرے گا، کافر سے دشمنی رکھے گا، اور رحماء بینہم، اور آپس میں لڑے گا نہیں، آپس میں پیار کا تعلق، رشتہ داری کا تعلق ہوگا۔ جن دو شخصیات کی جنگ آج قوم کے سامنے رکھی گئی، اب میں ان دونوں شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا شخص وہ ہے، سورۃ الشورى ہے، 25واں پارہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر مشورہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اشاعت دین کے معاملے میں، تبلیغ دین کے معاملے میں بڑے مصروف ہیں۔ بہر سے بڑے وفود بھی آتے ہیں، قافلے بھی آتے ہیں۔ اس مصروفیت کی بنا پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت نہیں کر رہے، گھر کے اخراجات، معاملات سارا کچھ ہے۔ صحابہ نے فیصلہ کیا کیوں نہ کچھ ہدیہ جمع کر کے ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے۔ اب جمع بھی ہوگا، میں خلاصہ لے رہا ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر، آپ حضور کے چچا ہیں،
آپ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جماعتوں سے پیش کرتے. سیدنا عباس ادھر لے کر جاتے ہیں. سورۃ الشورى ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کچھ نذرانہ بھیجے. ابھی حضور نے قبول نہیں کیا, انکار نہیں کیا. ابھی بات بیان سیدنا عباس ادھر کر رہی ہیں. خالق کائنات جبرائیل کو پیغام دے کے بھیج دیتا ہے. جبرائیل جا پیغام لے جا, قرآن کی آیت لے جا. مالک کیا آیت ہے؟ رب کہتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی اعلان کر دو, کہہ دو لا اسألکم, تمہیں ایمان میرے صدقے سے ملا, جان میرے صدقے سے, کائنات کی ہر نعمت میرے صدقے سے. لا اسألکم, تم سے اس پر سوال نہیں ہے. الا المودۃ فی القربى, میری قرابت والوں سے مودت رکھنا. برادران اسلام صحابہ حاضر خدمت ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام ترمذی لے کر آئے اس کو, امام ابو داؤد بھی لے کر آئے. حضور قرابت والے کون ہیں؟ فرمایا علی, فاطمہ, حسن, حسین. ابھی نہ سیدنا علی کے نکاح کا پیغام گیا, نہ ارادہ, نہ مشورہ, نہ علی سن بلوغت میں, نہ سیدہ خاتون جنت سن بلوغت میں. سیدہ مدینے جا کے بالغ ہو رہی ہیں. آیت مکے میں نازل ہو رہی ہے. برادر سب مکی آیت ہے اور رب حضور سے پیغام بھیجا رہا ہے. صحابہ کو کہہ دو جو میری صحبت جس کو مل گئی, جو میری گرد ہے, میرے پاس ہے, میری سنت میں ہے, اس کا نام علی بھی ہے. اب علی جو حضور کی صحبت میں ہے. اب آئیے دوسرا شخص جس کو آج جنگ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, اس کا نام معاویہ بن سفیان ہے. آئیں دیکھتے ہیں کیا اس کو بھی حضور کی صحبت میں اثر آئی کہ نہیں, کیا یہ بھی حضور کے قریب آیا کہ نہیں. آئیے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ابو سفیان رضی اللہ کے پاس بیٹھے, آپ نے انگلی پکڑ کے آئے امام ترمذی اس کو نقل کر دیں. امام حاکم المستدرک نے نقل کیا, امام ترمذی نے اسی حدیث کے بعد اس کو نقل کیا ہے. آپ تو کہتے ہیں جناب تم پیدا کہاں سے ہوا؟ کہتے ہیں میں پتا کیسے پیدا ہوا, میرے ابا جی فلاں غوث کے پاس گئے تھے, اس نے دعا کی, میں پیدا ہو گیا. میں نے کہا تجھے غوث کی دعا پہ اعتماد ہے, کتب کی دعا پہ اعتماد ہے, پیر کی دعا پہ اعتماد ہے, مولوی کی دعا پہ اعتماد ہے, اور آمنہ کی دعا کے شک ہے تجھے؟ اگر آمنہ کا لال دعا کرے, اہل مکہ جمع ہو, اہل مدینہ, یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی, حضور مسجد نبی میں ہوں, ہاتھ بلند کرے گورے گورے, آسمان میں بدل بھی نہ ہو, رب بغیر بدلوں کے ابھی ہاتھ چہرے پہ نہ پھرے, رب بارش عطا فرما دے, ایک ہفتہ بیت جائے, پھر اہل مدینہ جمع, حضور بارش بہت ہو گئی, اب بارش سے نقصان ہو رہا ہے, پھر دعا کریں, حضور دعا کریں, بارش بند ہو جائے. حضور بیٹھے ہوں, مکے کی وادی ہو, حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, مولا عمر بن خطاب عطا نہیں کر دیتا, مولا عمر بن خطاب عطا نہیں کرتا. حضور دعا کرے, عمر آ جائے, تم کو یہ حضور کی دعا ہے. سیدنا ابو ہریرہ حاضر ہو جائیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا ہوں, ماں بڑی سخت ہے, بڑا مارتی ہے, ڈانٹتی ہے, میرا دل کرتا ہے میری ماں بھی مومن بن جائے, میری ماں بھی مومن بن جائے. میرا نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے. ابھی حضور دعا شروع کریں, ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی, بھاگنا شروع کیا. راستے میں شخص سے ملا, رکا, ابو ہریرہ تو بڑا نفیس ہے, بڑا سنجیدہ شخص ہے, آج دوڑ کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے حضور میری ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہنچتی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے گھر کون پہنچتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دروازے پر گیا, دستک دی, والدہ نے دروازے, والدہ کہتی ہے بیٹا اکیلا نہ جب, مجھے بھی حضور کے قدموں میں لے چل, مجھ سے پہلے حضور کی دعا پہنچ گئی. اس دعا پہ تیرا یقین ہے, عمر کے لیے دعا کرے تیرا یقین ہے, بارش کے لیے دعا کرے تیرا یقین ہے. اور امام ترمذی کہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادین مادین وابیبی, یہ اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا. میرے نبی معاویہ کے لیے دعا کرے,
تجھے شک ہے، تیرا پیر کرے تجھے یقین ہے، میرا نبی کرے تجھے شک ہے، اور میرا نبی کہے مولا خالی ہدایت والا نہیں، مہدین ہدایت دینے والا، اور لوگ اس سے ہدایت یافتہ بن جائیں، ہدایت پانے والے بن جائیں۔ ارے جس کو نبی کی اتنی صحبت مل جائے کہ حضور دعا کرے، اور پھر کیا تجھے بنو عباس کا دور یاد نہیں ہے کہ جامع مسجد بغدادیہ میں لکھا نہیں تھا کہ خیر الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم معاویہ خال المؤمنین؟ کیوں بنو عباس سے لکھا نہیں؟ ہر ہسٹری نے اس بات کو نقل کیا کہ بنو عباس کے دور تک کہتے تھے لوگوں میں سب سے اعلیٰ کون؟ کہتے تھے حضور علیہ ذات، اللہ کا نبی سب سے اعلیٰ، پھر کون؟ کا ابو بکر، پھر کون؟ کا عمر، پھر کون؟ کا عثمان، پھر کون؟ کا علی، اور پھر کون؟ کا معاویہ۔ اور کون معاویہ؟ کا خال المؤمنین۔ یہ خال المؤمنین کیا ہوتا ہے؟ اردو میں خالہ کے گھر والے کو ہم خالو کہتے ہیں، عربی میں خالہ کے گھر والے کو نہیں کہتے، عربی میں ماموں کو خالو کہتے ہیں، خال المؤمنین، کہ یہ مومنین کا ماموں ہے۔ اور پھر کون معاویہ؟ جس کی ماں صحابیہ، جس کا باپ صحابی، جس کی بہن حضور کی زوجہ ام المومنین، اور خود کاتب وحی اور کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط بھی لکھوائے اور قرآن پاک کی آیات بینات کی بھی کتابت کرائی۔ مجھے بتائیں حضور جس پر اتنا اعتماد کریں، اب بتاؤ یہ دونوں کہ معاویہ کو بھی حضور کی صحبت میسر، علی کو بھی حضور کی صحبت۔ آج جتنا بھی منکر ہے نا، جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں سنی ہوں، سنی ہے نہیں، کہنے سے تھوڑی بنتا ہے۔ شراب کی بوتل ہو اور لیبل لگا دیتا ہے آب زمزم، کیا آب زمزم بن جائے گا؟ ذرا بولو، بن جائے گا؟ لیبل لگانے سے آب زمزم؟ جناب سنی کا لیبل لگانے سے تو سنی کا تو نظریہ ہی الگ ہے۔ نظریہ ہوگا تو سنی بنے گا، لیبل سے سنی نہیں بنتا، نظریہ یہ۔ اب دیکھیں دونوں کو صحبت ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کو حضور کی صحبت ملی کہ نہیں ملی؟ اور سیدہ امیر معاویہ کو؟ اب رب کا قرآن سنیے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب کہتا والذین معہ، جس کو میرے نبی کی صحبت میں اثر آ گئی، جو میرے نبی کے قریب رہا، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے شدید ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں بھائی ہے۔ آپس میں کیا ہے؟ اب جو کہے جی علی اور معاویہ تو جنگ کرتے ہیں اور بھائی نہیں ہیں، مجھے بتا وہ قرآن کا منکر ہوا کہ نہیں؟ رب نے مومن کی علامت بیان کی ہے، حضور کی صحبت میں اثر آنے کی علامت بیان کی ہے کہ جس کو صحبت رسول میں اثر ہے وہ آپس میں جنگیں نہیں کرتا، وہ تو بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ تو پھر اس ہسٹری کو کیسے مانا جائے؟ پھر اس علم کو کیسے مانا جائے جو علم قرآن کے خلاف ہے؟ جو علم سے قرآن کا انکار کرتا ہے اس پہ اعتقاد کیسے کیا جائے گا؟ اور پھر کون معاویہ؟ رب نے کہا شدہ علی الکفار، کفار کے لیے کیا ہے؟ شدید، سخت ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ عراق کا علاقہ فتح کس نے کیا؟ کیسے امیر معاویہ نے کیا؟ اس پر تمام متفق ہیں، کالے منہ کالے کپڑے والے بھی متفق ہیں اس بات پر۔ اندھا بیر سے کالے ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عراق جو ہے نا وہ سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی فتح کیا ہے۔ اب وہ جو فتح کیا ہے وہ کفار کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے؟ کس کے لیے؟ تو فتح کن سے؟ مسلمانوں سے کیا کفار سے؟ کفار سے جیتا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے اشداء علی الکفار، اس کا مصداق حضرت امیر معاویہ بنے کہ نہیں؟ جب کفار سے فتح کیا، کفار سے لڑے تو کفار کے لیے شدید ہو گئے۔ اب جب شدید ہوئے تو مجھے بتاؤ اس کا مصداق کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دوسری بات،
بحری بیڑا کس نے بنایا؟ سیدنا امیر معاویہ نے بنایا، کسی اور نے بنایا؟ تمام متفق اس بات پر ہے، تاریخ کی ایک کتاب نہیں انکار کرتی۔ اب یہاں پہ سوال ہے میرا، یہ کس کے لیے بنایا؟ مسلمانوں کی فتح کے لیے کہ جا کے لڑیں گے جیتیں گے اور کفار کو ماریں گے، یا کفار کے لیے کہ کفار جا کے مسلمانوں کو مارے؟ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اب جب مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے کہ کفار پہ شدید ہو کر اور جا کے آسانی سے کفار کو مار لیا جائے گا، یہ کفار سے دشمنی کر رہے ہیں، دوستی دشمنی کر رہی ہیں، تو رب نے یہ علامت بیان کی ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو نبی کی صحبت میں آنے والا ہے اس کی علامت یہ ہے وہ کفار کے لیے شدید اتار ہے۔ تو بتا سیدھا امیر معاویہ دوں کفار کے لیے شدید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب جو کفار کے لیے شدید ہے، اب مجھے بتا وہ آپس میں کیا ہے؟ قرآن کا رحماء بینہم، آپس میں بھائی ہے، آپس میں تعلق والے ہیں، رشتہ داریاں ہوں گی۔ اور جناب والا ہسٹری ذرا پڑھ لیتے اپنے گھر کی بھی جا کے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ کے رشتوں میں کیا لگتے ہیں؟ شہر بانو کا نام سنا ہے؟ شہر بانو امام حسین کی کیا ہے؟ اہلیہ ہیں، اور شہر بانو سیدہ امیر معاویہ کی بھانجی ہیں۔ تو لاؤ اٹھا کے سیدہ امیر معاویہ سے شہر بانو کا رشتہ بتاؤ کیا ہے؟ شہر بانو سیدہ امیر معاویہ کی بھانجی ہے، سکی۔ اب مجھے بتائیں آپ امام حسین کے کیا لگے؟ مامو سسر۔ اور قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں کیا ہوں گے؟ بھائی ہوں گی، رشتہ داریاں ہوں گی، قرابت داریاں جوڑیں گے۔ اپنی بھانجی کا رشتہ دینا قرابت کی علامت ہے، دوری کی علامت ہے؟ اگر یہ دوری کی علامت ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ قرابت کی علامت ہے تو رحماء بینہم اس کا مصداق کون بنا؟ کہ سیدہ امیر معاویہ تو نہیں بنے؟ تو پھر یہ کون سی تاریخ کی کتاب ہے جو بات یہ واضح کرتی ہے کہ جب یہ آپس میں لڑتے تھے، جو شخص یہ کہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لڑتے تھے وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن نے شرط بیان کی ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے گا، حضور کی صحبت میں جو رہے گا، حضور سے فیض جو حاصل کرے گا، اس کی علامت یہ ہوگی اشداء علی الکفار، وہ کفار سے لڑے گا آپس میں، وہ کفار سے لڑے گا آپس میں لڑے گا۔ تو قرآن کی آیت واضح کرتی ہے کوئی صحابی رسول اور کوئی اہل بیت رسول آپس میں، اور اگر یہ مان لیا جائے تو قرآن کی آیت کا مستحق نہیں بنتا۔ اس لیے بھی ہسٹری کی جتنی باتیں بھی ہیں قرآن کی آیت کے مطابق جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، اور تاریخ تو ویسے ہی تحقیق کی محتاج ہے۔ اس اعتبار سے بھی سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم کے قابل ہے، اور یاد رکھنا اہل سنت اس کو کہا جاتا ہے جو حضور علیہ السلام کی ہر نسبت والی شے کا لحاظ کرے، ہر شے کا لحاظ کرے، اور جتنے بھی منکرین ہیں اور ہسٹری کے جھوٹی باتیں بیان کرنے والے ہیں وہ سارے ایک بات ضرور مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صحابی تو ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں صحابی تو ہیں، اگر صحابی ہیں تو والذین معہ کا مصداق بھی ہیں، پھر حضور کے گرد بھی ہیں، اور جب اس کا مصداق ہے تو پھر تمہاری تاریخ جھوٹی ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ قرآن نے کہا جو حضور کے گرد ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں جنگیں نہیں کرتے، پیار بھائی چارہ قائم کرتے، وہ تو بھائی چارہ قائم کرتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ جب یہ معاملہ تو تاریخ نے لکھا ہے، ہوا تو تھا، پھر انکار کیسے ہوگا؟ مجھے ایک بات تو بتائیں، دو بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی؟ دو بھائی لڑ نہیں پڑتے؟
تو کیا بھائی چارے کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے ختم؟ اب سمجھداری کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی خبر ملتے یار یہ تو دشمن کی سازش ہے، یہ تو دشمن کی چال ہے، ہم بھائیوں کو لڑا دی ہے، وہ پھر بھائی کے پاس پیغام بھیجتے خود چلا جائے گا، یہ جھوٹی خبر تھی، تصدیق کر لیے میں نے، اب ہم پھر ایک ہو جائیں۔ وہ اکٹھے نہیں ہو جاتے، بیٹھ نہیں جاتے۔ جب وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو بعد میں کوئی یہ کہتا ہے یہ دشمن آپس میں، بتاؤ کوئی کہتا ہے؟ اگر سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جو کہ میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو بھی گئی تو مجھے بتاؤ کیا دونوں کے مابین اس بات میں رجوع نہیں ہو گیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، 1 سال تحقیق کریں گے؟ رجوع نہیں ہو گیا؟ جب دونوں کے مابین رجوع ہو گیا اور سیدہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم اور سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو معاف کر چکے اور سینہ لگا چکے ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے جنازے میں شریک ہو چکے، اب مجھے بتاؤ بعد میں اٹھنے والا 1400 سال کے بعد گندا کیڑا وہ کہ جب وہ دونوں دشمن تھے اس کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے؟ جیسے دو بھائیوں کی غلط فہمی ختم ہو جائے ان کو بھائی ہی بتایا جائے گا، دشمن نہیں بیان کیا جائے گا، ایسے ہی سیدہ علی پاک اور سیدہ معاویہ پاک رضی اللہ عنہ دونوں کو بھائی بیان کیا جائے گا، دشمن بیان نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ آج بیان کرتے پھرتے ہیں، ایک حدیث کا جملہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور کیا ہے، وہ بچے کو یاد ہے، آج ہم اس حدیث کو پورا کر لیتے۔ اگر یہ حدیث سنی ہو تمہیں پوری یاد ہو جائے نا، حقیقت ہے کہ کافروں کے درد ختم ہو جائیں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے نعرہ لگایا تھا، من سب نبیًا، یہی تو بچوں کو یاد ہوں، چلو من سب نبیًا، میں نہ کیا ہے؟ من سبا کہتے ہیں گالی کو، سبا کہتے ہیں برائی کو، جو نبی کو برا کہے، جو نبی کو گالی دے، فقتلوا، پس اس کو کیا کرو؟ اسی حدیث کا اگلا حصہ سنیے، پوری حدیث یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، من سبا، جو میرے صحابہ کو برا کہے، میرے صحابہ کو گالی دے، فجلدوہ، پس اس کو کوڑے مارو، کیا کرو؟ اب جو صحابی کو پورا کہ اس کو کیا کرو؟ ہم کہتے حکمرانوں سے جناب آؤ نہ ذرا، تم کہتے ملک میں امن ہونا چاہیے، امن کا ذریعہ ہم نے بتا دیے، امن ہو جائے گا۔ جو صحابی کو برا کہے لاؤ چوک میں کوڑے لگو، اس کو مارو کوڑو۔ میرے نبی نے فیصلہ دیا کہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو کہے، اب اس میں قید نہیں ہے یہ فلاں صحابی ہو فلاں نہ ہو، بلکہ کیا حضور نے فرمایا جو بھی صحابی میرا ہے جس کو ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں میری صحبت میں اثر آ گئی ہے، یہ قید نہیں ہے، یاد رکھنا۔ عموماً یہ تشریح کی جاتی ہے کہ جو حضور کو حالت ایمان میں دیکھے، جس کو حالت ایمان میں حضور کی صحبت مل جائے چاہے نہ دیکھے۔ اب جو نابینا وہ حضور کا صحابی نہیں بنے گا، نابینا بھی تو حضور کے صحابی ہے نا، تو کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ یعنی اصل تشریح یہ ہوگی جس کو حالت ایمان میں میرے نبی کی صحبت میں اثر آ جائے وہ صحابی ہے، اور اس کے متعلق جو برا سوچے، جو برا کہے، میرے نبی نے فجلدوہ، بس اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اب جو کالا منہ والا بات کہنا جی ہم حضور کی حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس سے پوچھیں یا کیا کہتے ہیں حضور کی حدیث مانی جائے، کہنا کہ آنا پھر ذرا فیصلہ کریے۔ دیکھیں کوئی بندہ انکار تو نہیں کرتا نا، پوچھا ہے حضور کی حدیث مانو گے؟ میں مانتا ہوں، مانتے ہو؟ مانتا ہوں، عمل کریں نا عمل، تو آؤ نا پھر حضور نے فرمایا من سب اصحابی فجلدوہ، پھر میرے نبی نے فرمایا اس پہ عمل کر لیتے ہیں، جو میرے صحابی کو برا کہے کیا کرے اس کو؟ یہ بچے کو پوری یاد کرایا کرو حدیث کہ تعظیم رسول یہ، جو نبی کو برا کہے اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو، اور صحابی کو برا کہے کوڑے مارو۔ تو سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ،
سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب حضور کے صحابی۔ ہم ہر اس شخص کا لحاظ کریں گے، ہر اس شخص کا احترام کریں گے جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حصہ رہے۔ ہمارا کلیہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ذات نہیں دیکھتے، قبیلہ نہیں دیکھیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو صحبت رسول میں اثر ہے کہ نہیں۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی شخصیت وہ ہے، اگر آپ دیکھیں حضور کا شجرہ تو عبد مناف کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ چوتھے نمبر میں حضور کے شجرے میں کیا نام ہے؟ عبد مناف۔ حضور کے شجرے میں جائیں، سیدنا عبداللہ کے والد عبد المطلب، عبد المطلب والد ہاشم، ہاشم والد عبد المناف۔ عبد مناف کون ہے؟ حضور کا دادا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے مجھے پاک رحموں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل کیا، میرے آباء و اجداد میں کوئی مشرک کافر، اور آئیں سیدہ امیر معاویہ کو والدہ کا شجرہ بھی اٹھا لے اور والد کا شجرہ بھی اٹھا لے، ابو سفیان کا شجرہ بھی اٹھائیں، ہندہ کا شجرہ اٹھائیں، پانچویں لڑی میں دونوں کا شجرہ عبد مناف سے جا کے ملتا ہے، دونوں کا شجرہ عبد مناف کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور جب دونوں کا شجرہ عبد مناف سے ملا، اوپر تک عبد المناف سے لے کے جناب آدم صفی اللہ تک، بتاؤ سیدہ امیر معاویہ کے آباء و اجداد پاک ہیں کہ نہیں؟ عبد مناف کے بعد شجرہ جدا ہے نا، عبد مناف سے اوپر تو ایک ہی ہے۔ اب جس کا شجرہ اتنا پاک وہاں تک رہتا ہو، بتاؤ اس پہ تان و تشریح کرنا جائز ہوگا؟ یہ عقل کہاں پہ گئی ہے کہ تم جناب والا حضرت علی کی کو بھی حضور کی صحبت سے نکال رہے ہو جنگ ثابت کر کے؟ کیونکہ اگر حضرت علی جنگ والے بن جاتے ہیں تو روح ہماؤ بہنوں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کی نص ہے، جو حضور کی صحبت میں رہے گا اور جو حضور کے پاس رہے گا وہ آپس میں جنگ نہیں کرے گا، وہ تو جنگ کفار سے کرے گا۔ تو حضرت علی حضور کے قریب رہے، حضرت امیر معاویہ حضور کے قریب رہے، تو اس لیے آپس میں جنگ، وہ ایک غلط فہمی تھی، وہ دور ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔